قرآن مجید کا سورہ نمبر 53 سورہ نجم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے، نہ تمہارا ساتھی پیغمبر گمراہ ہوا ہے اور نہ وہ بہکا بھٹکا ہے، اور وہ نفسانی خواہشوں سے بات نہیں کرتا، نہیں ہوتی وہ مگر وہی جو بھیجی جاتی ہے۔ اسے سکھایا پڑھایا بڑی مضبوط طاقتوں والے صاحب قدرت نے تو ٹھہرے وہ، اور وہ اطراف آسمان کے بلند ترین نقطے پر پھر زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے، تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر، یا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کر دی جو اسے وحی کرنا تھی۔ ان کے دل نے دھوکہ نہیں کھایا اس میں جسے انہوں نے دیکھا، تو کیا تم ان سے بحث کرو گے اس میں جسے انہوں نے خود دیکھا؟ اور ضرور بے ضرور انہوں نے انہیں دیکھا دوسری دفعہ کے اترنے میں، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس بہشت بری ہے، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا وہ نور جو چھا رہا تھا، نہ نظر چوکی اور نہ آگے بڑھی۔ اس نے اپنے پروردگار کی نشانیوں میں سے بڑی دیکھیں۔ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا اور آخر والے تیسرے منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس صورت میں ایک غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ یہ نہیں ہے مگر کچھ نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ وہ پیروی نہیں کرتے مگر وہم و گمان کی، اور جو ان کے دلوں کی خواہش ہوتی ہے، اور بلا شبہ ان کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے صحیح رہنمائی آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے وہ ضرور حاصل ہوگا جو وہ آرزو کرے؟ تو اللہ کے قبضے میں ہے انجام بھی اور آغاز بھی، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں کہ ان کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، مگر بات اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے اور وہ راضی ہو۔ یقیناً جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ نہیں پیروی کرتے مگر بلا وجہ کے خیال کی، اور یقیناً ایسا خیال حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کرتا۔ تو روگردانی کیجیے اس سے جو ہماری یاد سے روگردانی کر رہا ہے، اور سوا اس دنیاوی زندگی کے کچھ اس کا مقصد نہیں۔ یہ ان کے علم کی پہنچ کی آخری حد ہے۔ آپ کا پروردگار خوب واقف ہے اس سے جو اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور وہ خوب واقف ہے اس سے جو اس صحیح راستے کو پائے ہوئے ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ انہیں جو برے اعمال کریں وہ سزا ان اعمال کی دے، اور جو اچھے کام کریں ان کو اچھائی کے ساتھ جزا عطا کرے۔ وہ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں اور سیاہ کاریوں سے، سوا اتفاقی معمولی غلطیوں کے، یقیناً تمہارا پروردگار بخشش میں سمائی رکھنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، اور جب تم ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی شکل میں تھے تو اپنے نیکوکار ہونے کے دعوے نہ کرو۔ وہ خوب واقف ہے ان سے جو واقعی پرہیزگار ہوں۔ تو کیا دیکھا تم نے اسے جو پلٹ گیا اور ذرا سا دیا اور پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ کیا اس تک خبر نہیں پہنچائی گئی اس کی جو موسیٰ کے اور وفاداری کرنے والے
ابراہیم کے صحیفوں میں ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ کسی آدمی کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہے مگر وہی کوشش جو وہ کرے، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب ہی قیامت میں دیکھی جائے گی، اور پھر اسی کے مطابق اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر میں پہنچنا اللہ ہی تک ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا ہے اور رلایا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مردہ کیا اور زندہ کیا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مرد اور عورت کے جوڑے پیدا کیے ایک خاص نطفے سے جب وہ بہایا جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے ذمے ہے دوسری دفعہ کا پیدا کرنا، اور یہ کہ اس نے غنی بنایا اور فقیر کیا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ اس نے پہلے والے قبیلہ عاد کو ہلاک کر دیا، اور قبیلہ سمود کو تو ان پر ترس نہیں کھایا، اور نوح کی قوم کو اس کے پہلے کہ وہ اور بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور قوم لوط کی بستیوں کو اوپر سے نیچے گرایا، تو ان پر چھائی وہ آفت کہ چھائی تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے۔ یہ بھی ایک ڈرانے والا رسول ہے، پہلے ہی ڈرانے والوں کے قبیل سے۔ قیامت قریب آ گئی ہے، جس کا اللہ کے سوا پردہ کشائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا اس تذکرے سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غرور سے سر اٹھائے چلتے ہو؟ تو اب اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت گزار ہو۔